اب میں بلا کسی تمہید و تاخیر کے آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی حضرت مولانا ابو ذر عبدالرب صاحب مدنی استاد حدیث و تفسیر جامعۃ الرشاد اعظم گڑھ سے درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم وقال وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ وقال المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل تعظیم صدر جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، بزرگان ملت، دور و دراز اور خود اس قصبے کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں، معزز مہمانان، اور میری قابل احترام پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، میرے لیے یہ انتہائی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ آپ کے قصبے کے محبوب ادارہ دارالعلوم کے بچوں کی انجمن تہذیب اللسان کے اختتامی اجلاس میں شرکت کا موقع مل رہا ہے، اور میرے لیے یہ سعادت اور خوشبختی ہے کہ آپ سے کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے۔ سب سے پہلے میں ان تمام بچوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جنہوں نے پروگرام پیش کیا ہے۔ کچھ پروگرام کمرے میں بیٹھ کر میں نے سنا، کچھ پروگرام اسٹیج پر آ کر میں نے سنا، اور مجھ سے جو کہا گیا تھا کہ مختصر پروگرام ہے، لیکن کتنا مختصر تھا آپ لوگوں کو اندازہ ہے۔ جاڑے کا موسم ہے، اس موسم میں کم سے کم تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے تھا۔ اگر 3 مسابقہ تھا تو 1-2 دن میں کر لینا چاہیے تھا۔ ایک مسابقہ اس وقت یہاں رکھتے تو جو لوگ کیا ہے تقریباً 4 گھنٹے سے زیادہ ہو رہا ہے۔ 8 بجے نماز ہوئی تھی، 8 4 12 پونے 1 ہونے جا رہا ہے، اور مجھ جیسے لوگوں کو صبح کو 5 گھنٹی پڑھانا بھی ہے، تو اندازہ کر لیجئے کہ اتنی دیر تک جگائیں گے تو نہ دل و دماغ کام کرے گا، نہ زبان ساتھ دے گی۔ لیکن آپ کی ہمت اور جرأت کو میں سلام کرتا ہوں۔ آپ کا ایمان، آپ کا تعلق، مدرسے سے لگاؤ یقینی طور پر پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کو ہے۔ جیسے آپ اپنا تن من دھن اپنے اداروں پر لگاتے ہیں، تو آج آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہوگی کہ آج گئے گزرے دور میں جب مدارس پہ طرح طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں، غیر بھی کرتے ہیں، اپنے بھی کرتے ہیں، تو ایسے دور میں آپ کے بچوں نے آپ کے سامنے جس جرأت کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ اپنی بات کو رکھا ہے، یقیناً وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ انجمن کے جو ذمہ داران ہیں، میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اس لیے کہ ان کی محنتیں ان بچوں کے ساتھ تھیں، ان کی تیاری ان کے ساتھ تھی، اس لیے وہ اتنا اچھا پروگرام پیش کر سکے۔ جہاں تک رہا تجوید و قرات کا مسابقہ، آپ نے سنا، اسی طرح سے حفظ کا جو مسابقہ تھا، پھر جو سوالات اور جوابات تھے، پھر ابھی جو آپ نے تقریریں سنی، مکالمہ جس کے لیے سارے بچے انتظار کرتے ہیں، مختصر تھا لیکن اچھا تھا، وہ شریک ہوئے، اس کے بعد چلتے بن گئے۔
تو اگر مکالمہ جو ہے ایک دم اخیر میں رکھے ہوتے، بیٹھائے رہتے ان کو انتظار میں، تو شاید اور تھوڑی دیر بیٹھتے۔ ابھی اتنے انعامات ہیں، شاید یہ سب بھی تقسیم کرنا ہے، اس لیے آپ سے بہت مختصر بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں۔ تمام سختیوں کے باوجود، مہنگائیوں کے باوجود اور ہر طرح کی پریشانیوں کے باوجود اللہ کی کتنی نعمتیں ہم پر اور آپ پر ہر وقت برستی ہیں کہ ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے، اور نہ ان نعمتوں کو ہم گن سکتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ لیکن تھوڑے سے وقت میں صرف ایک نعمت کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے نعمت اولاد۔ اولاد اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا آپ تصور کیجئے۔ ان لوگوں سے پوچھئے جن کے پاس اولاد نہیں ہے، ان عورتوں سے پوچھئے جن کی گود خالی ہے، تب وہ بتائیں گے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جس نعمت کے لیے نبیوں نے دعا کی ہو، خلیل اللہ نے دعا کی ہو، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی ہو، جب عمر ان کی زیادہ ہو گئی، اولاد نہیں ہوئی، تو ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کہا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد دے دے۔ اس لیے کہ نبیوں کی جو دعائیں ہیں اس کو پڑھیے تو اس میں ایک طرح کا معنی ہوتا ہے، ایک طرح کی کشش ہوتی ہے، گویا ہم کو بھی یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہم کو بھی اگر دعا کرنا ہو تو دعا اسی انداز سے کرنا چاہیے۔ سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں پڑھیے جس میں حضرت زکریا نے دعا کیا ہے، اپنی تمام عاجزی، انکساری، بے بسی تمام کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں رب حب لی من لدنک ولییا، اے میرے پروردگار مجھے ایک بیٹا دے دے، ایک ولی دے دے، یریثنی ویریث من آل یعقوب، جو علوم نبوت آپ نے مجھ کو دیا ہے اس علوم نبوت کا وہ وارث بنے، جو آپ نے مجھ کو علم دیا ہے اس علم کو آنے والی نسلوں تک پہنچائے۔ اللہ نے سنا اور فوراً اللہ کی طرف سے آیا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا ہم نے سن لیا آپ کی دعا کو اور ہم آپ کی خواہش کو پورا کریں گے، آپ کو ایک اولاد دیں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس کی ایسی صفات ہوں گی کہ آج تک اس صفات کا کوئی انسان نہیں آیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم آپ بھی کہتے ہیں کہ اولاد لخت جگر ہے، نور نظر ہے، آنکھوں کا تارا ہے، دل کا چین اور سکون ہے، لیکن کیا ہر اولاد اس پیمانے پر صحیح اترتی ہے؟ ابھی آپ نے ایک تقریر سنی تھی کہ بچوں کی غلطیاں، لیکن بچوں کی غلطیوں میں ماں باپ کی بھی غلطی شامل ہوتی، لاپرواہی وہ برتتے ہیں، اس لیے وہ اولاد بگڑ جاتی ہے۔ آج اس لیے ہم کو اور آپ کو اپنی اولاد کے بارے میں اتنا فکر مند رہنا چاہیے کہ آپ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ میں اگر تفصیل میں جاؤں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن آج غیر بھی حملہ کر رہے ہیں، اپنے لوگ بھی حملہ کر رہے ہیں۔ آج دیکھیے بہت سے لوگ مسلمان ہیں خاندان کے، لیکن وہ دوبے لکھنے لگے ہیں، اپنے آپ کو پانڈے لکھنے لگے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ یہ تو وہ دور ہے جس میں ہم آپ یہ علماء آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیج پر، جن کا ایک زمانہ گزرا ہے قرآن و حدیث پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے، لیکن جو نسل آ رہی ہے جن کو کچھ نہیں معلوم ہے تو وہ اسی طرح سے اپنے آپ کو پانڈے اور دوبے اور نہ جانے کیا کیا لکھنا شروع کر دیں گے۔ اس کے علاوہ نہ جانے کیسے کیسے لوگ اسلام کے نام پر ظاہر ہو رہے ہیں اور آپ کی اولاد کو، آپ کے نوجوانوں کو بہکا رہے ہیں۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو اپنی اولاد کے سلسلے میں بہت چوکنا رہنا چاہیے، اور اس وجہ سے چوکنا رہنا چاہیے کہ اگر یہ اولاد صحیح ہے کہ نیک ہوئی، صالح ہوئی،
دنیا میں بھی ہماری نیک نامی کا سبب بنیں گے، آخرت میں بھی ہمارے لیے ذریعہ سکون بنیں گے۔ لیکن اگر یہی اولاد بگڑ گئی تو آپ یقین کیجئے دنیا میں بھی بدنام ہوں گے اور آخرت تو برباد ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بہت سے لوگ اپنی اولاد کے سلسلے میں بالکل لاپرواہ قسم کے ہیں۔ بس وہ سمجھتے ہیں اللہ نے اولاد دے دیا ختم، نہیں۔ انبیاء کرام جنہوں نے دعائیں مانگی ہیں انہوں نے باقاعدہ اپنی اولاد کو نصیحت اور وصیت کی ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم ہوں، حضرت اسحاق ہوں، حضرت یعقوب ہوں، جتنے انبیاء آئے ہیں سب کو اپنی اولاد کی فکر رہتی تھی، اور باقاعدہ اپنی اولاد سے کہتے تھے کہ اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے، اسی دین پر مرنا، اسی دین پر جینا۔ دنیا سے جب جانے لگو تو تمہاری زبان پر اللہ کا نام ہو، اس کا کلمہ ہو۔ دنیا سے جاتے ہوئے تم کفر کی حالت میں نہ جاؤ، اس لیے کہ اگر کفر کی حالت میں گئے تو آپ یقین کر لیجئے کہ تباہی اور بربادی جو آنے والی ہے آخرت میں، اس کا ہم تصور یہاں نہیں کر سکتے۔ جہنم کا تذکرہ پڑھیے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے جہنم کے عذاب کو کوئی آدمی اگر دیکھ لے اپنی آنکھوں سے تو شاید وہ فوراً ایمان لے آئے، لیکن ایمان بالغیب اللہ کے ہاں معتبر ہے، بغیر دیکھے ہوئے ایمان لانا۔ آج ہم اپنی اولاد کے سلسلے میں سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہیں، اللہ خود کہتے ہیں یہ آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اگر ان کو نیک بنا دیا، صالح بنا دیا، اچھا بنا دیا تب تو تم کامیاب ہو گئے، اور اگر تم نے ان کو لاپرواہ چھوڑ دیا، ایسے ہی بگڑتے رہے تو یقین کیجئے کہ آپ خود بھی بگڑے ہیں اور آنے والی نسلیں اور بگڑیں گی۔ اس لیے آج ضرورت ہے اس بات کی، ہر وقت ہم کو فکر رہنا چاہیے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں اولاد دیتا ہوں، کسی کو صرف بیٹیاں دیتا ہوں، کسی کو صرف بیٹے دیتا ہوں، کسی کو دونوں دیتا ہوں، کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ آج جس سماج میں ہم آپ رہتے ہیں، جب اللہ بیٹیاں دیتے ہیں تو کہتا ہے اللہ ایک تو بیٹا وہ دیتا، اور جس کے سارے بیٹے ہوتے ہیں تو کہتا ہے اللہ میں ایک تو بیٹیوں دیتا، اور جس کو دونوں دے دیتے ہیں تو پریشان ہوتا ہے کہ نہ دوپہر کو سونے دیتے ہیں، نہ آرام کرنے دیتے ہیں رات میں۔ ایک زمانہ تھا بہت سے لوگ کہتے تھے ہم دو ہمارے دو، لیکن آج وہ کہنے پر مجبور ہیں کہ تین تین اولاد پیدا کرو، لیکن جس نے شادی ہی نہیں کی ہے کہاں سے تین اولاد پیدا کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں یَحَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اور کسی کو میں بانجھ پیدا کرتا ہوں، اس کو ایک بھی نہ بیٹا ہوتا ہے نہ بیٹی ہوتی۔ تو اگر اللہ نے کسی کو اولاد دی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ جس کو عطا کر دے، کبھی کبھی کسی کو اولاد نہیں ہوتی، تنہائیوں میں اس سے ملیے تب پتہ چلتا ہے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن وہ اولاد اگر اللہ کی نعمت ہے تو اس کی قدر یہ ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت پر زور دیا جائے۔ جیسا کہ صدر جلسہ سے آپ نے شروع ہی میں تقریر سنی تھی تعلیم و تربیت کے متعلق، بچوں کو کیا ہے سنوارنے کے متعلق۔ یہ انجمنیں جو قائم ہوتی ہیں مدارس میں، بچوں کو کیا ہے حوصلہ دیتی ہیں، بولنا سکھاتی ہیں، تاکہ دین اسلام کو جو سیکھتے ہیں اس کو اپنے اچھے انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ اسی طرح سے جو مسابقہ ہوا ہے، مولانا ضیاء الدین صاحب کی زبانی آپ سن چکے ہیں کہ ان مسابقات کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ آج جن اداروں میں اس طرح کے ہم بیٹھے ہیں، ہمارے اکابر نے بہت پہلے قائم کیا تھا، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر اس کو آپ نے گنوا دیا تو آپ سمجھ لیے کہ آپ خود بیکار ہو گئے۔
اور اگر اس کی آپ نے حفاظت کر لیا تو آپ اچھے آدمی ہیں، اور یقیناً دنیا میں بھی لوگ آپ کی تعریف کریں گے، اور جب آخرت میں جائیں گے تو ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی جس کا دنیا میں ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول کہا کرتے تھے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہیں، تمہاری آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے، تمہارے کانوں نے سنا نہیں ہے، تمہارے دل پر اس کے تصورات اور خیالات بھی نہیں آتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن۔ اللہ تعالیٰ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں عطا کریں گے، تمہیں آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی، تمہاری آنکھوں کو سکون اور چین ملے گا، لیکن صرف امید سے، تمناؤں سے، آرزو کی بنیاد پر آپ کا بیٹا اچھا بن جائے، آپ کا نور نظر بن جائے، آپ کے دل کا سرور اور چین بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے پاپڑ بیلنا پڑے گا، ایک ایک چیز کی اس کی فکر کرنا پڑے گا، تب جا کے ہوگا۔ یقینی طور پر ماں کی گود سب سے پہلی تربیت گاہ، سب سے پہلی دانش گاہ، سب سے پہلا علمی گھر وہ گھر ہوتا ہے جو ماں کے پاس ہوتا ہے، اور یقینی طور پر ماں اگر اچھی ہوتی ہے تو بچے اچھے ہوتے ہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو اچھا دیکھیے تو جب آپ اس کا سروے کریں گے، جائزہ لیں گے، تحقیق کریں گے تو اس کی ماں اچھی ہوگی۔ ہماری مائیں اچھی تھیں اس لیے ہم اچھے ہیں، لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے جس گھر کو بنانے کے لیے، جس گھر کو سنوارنے کے لیے، جس گھر کو چین اور سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے 7 سمندر پار آدمی جاتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں کے شہروں کے دھکے کھاتا ہے، ایسے ایسے کام کرتا ہے جو یہاں رہ کے نہیں کر سکتا ہے، لیکن ہمارے گھر برباد ہو رہے ہیں۔ ہماری بیٹیاں، ہماری بہویں، ہمارے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومنا شروع کر دی ہیں، اور ساری چیزیں، وہ تمام چیزیں جس کو ہم اچھا نہیں سمجھتے تھے آج ہمارے گھروں میں آ گئی، اور اس کی وجہ سے اتنا بگاڑ آیا ہے، اتنا بگاڑ آیا ہے، اللہ کی پناہ، الامان الحفیظ۔ اور آج جو یہ مدارس دکھائی دے رہے ہیں، ابھی آخری جو تقریر سنا آپ نے کہ یہ علم دین کے قلعے ہیں، یہ محفوظ جگہیں ہیں جہاں آپ کو دین حفاظت کے ساتھ سکھایا جاتا ہے، آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ یہاں سے کچھ سیکھ کر گئے اور اپنے گھر کو سنوار دیا، اپنے محلے کو سنوار دیا، تو آپ یقین کیجئے کہ آپ نے کام کر دیا۔ آج بہت ضرورت ہے اس دین کو اپنانے کی، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے تو اپنی تمام اولاد کو، پوتے جتنے رہے ہوں گے، نواسے، سب کو بلا کے صرف ایک سوال کیا تھا، اور وہی سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد سے دنیا سے جانے سے پہلے یہ سوال کر کے مطمئن ہو جائیے۔ ابھی تو کچھ سوالات بچوں سے کر رہے تھے، وہ کھٹاکھٹ جواب دے رہے تھے، اور سوال کرنے والے ان کو مبارکباد بھی دے رہے تھے، بالکل صحیح جواب، بالکل صحیح جواب۔ لیکن ایک سوال حضرت یعقوب نے اپنی اولاد سے کیا تھا، ما تعبدون من بعدی، اے میرے لاڈلو، اے میرے لخت جگرو، اے میرے نور نظر، مجھ کو ایک سوال کا جواب دے دو، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی بندگی اور عبادت کرو گے، کس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو گے، صرف اس کا جواب دے دو۔ اور بظاہر دیکھنے میں یہ جواب بہت آسان ہے، لیکن جب بچوں کی تعلیم اور تربیت صحیح ہوگی تب وہ جواب دیں گے جو حضرت یعقوب کی اولاد نے جواب دیا تھا۔ آج تو جب دنیا سے انسان جانے لگتا ہے تو فوراً لوگ بلا کے لاتے ہیں، ارے تم نے بٹوا کا دیکھا تھا، پہچانے، توری بٹیوا ہے ہی، توری نتنیا ہے ہی، کہتے ہیں نا، وہ تو بیچارہ جا رہا ہے، اب اس کو تو کلمہ پڑھیے تاکہ اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے، آپ پھر اس کو دنیا کی طرف لا رہے ہیں، دیکھو تمہارا یہ بیٹا ہے، تمہارا یہ پوتا ہے، تمہارا یہ ناتی ہے، وہ تو جا رہا ہے، بہت دن دنیا میں رہ لیا، اب یقینی طور پر وہ آخرت کی وہ تمام چیزیں اس کو نظر آ رہی ہوں گی،
اس لیے اپنی اولاد کو جانے سے پہلے اگر آپ نے ایسی تعلیم و تربیت کی ہے کہ وہی جواب دیں جو حضرت یعقوب کی اولاد نے دیا تھا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ اگر کوئی باپ اپنی اولاد سے مطمئن ہو کر دنیا سے جاتا ہے کہ میری اولاد اسی دین پر باقی رہے گی، اس سے بڑا خوش نصیب کوئی باپ نہیں۔ اور اگر کسی اولاد کو ایسا باپ مل گیا تو میں کہتا ہوں وہ بچہ خوش نصیب ہے۔ ورنہ آج تو لوگ کہتے ہیں اتنی میرا لوم چل رہا ہے، میری فیکٹری ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، اس کو دیکھو، اس کو تو دیکھے گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کی اولاد صحیح ہے تب تو کام آپ کا بن گیا۔ اگر فقر و فاقہ کی زندگی گزارے گا تب بھی صحیح رہے گا، لیکن اگر آپ نے اس کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں کی اور پیسے دے دیا، مکان دے دیا، جائیداد دے دیا، سب کچھ دے دیا، آپ یقین کیجئے کہ سب برباد ہوگا۔ اس وقت میں بیٹھا ہوں، سانس آ رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، اپنے کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ آپ کو کہوں گا تو کہیں گے 12 بجے کے بعد ہم لوگوں کو مارنے لگے آپ۔ تو اگر میری سانس اس وقت رک جائے، قلب کی دھڑکن اس وقت رک جائے، تو جو کچھ میرے پاس ہے میرا نہیں، اب وہ میرے وارث کا ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے جو چیز انسان کا ساتھ چھوڑتی ہے وہ ہے مال۔ جہاں آنکھ بند ہوئی جو کچھ بھی ہے کچھ آپ کا نہیں۔ اور اگر اولاد کو آپ نے صحیح بنا دیا، اس کی تعلیم و تربیت صحیح کی، تو نیک اگر ہوگا تو آپ کے دفن کفن کے لیے کیا ہے تھوڑا سا انتظام کرے گا، 2 گز زمین تک نہلا دھلا کے کفن پہنا کے لے جائے گا، قبر کے اندر سلا دے گا، مٹی دینے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کر دے گا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ لیکن اگر وہ اولاد نیک نہ ہوئی، صالح نہ ہوئی، تو آپ یقین کیجئے کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ اور جب آپ چلے گئے آپ کو تو نہیں معلوم، لیکن جو لوگ رہیں گے جب اس کو اطلاع دیں گے تو کہے گا جو خرچہ ہے وہ ہم کو بنا کے لسٹ دے دیجئے، پیسہ ہم دے دیں گے۔ کیا اس باپ کا اتنا ہی حق ہے؟ جو ماں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہے تمام مشقتوں کے ساتھ، قرآن کہتا وہنن علی وہن، کہیں کہتا کرہن علی کر، تو یہ تمام مشقتیں ماں اٹھاتی ہے 9 مہینے، اور اس کے بعد موت و حیات کی کشمکش میں اس کو جنتی ہے۔ جننے کے بعد اس کے آرام اور سکون کے لیے اپنا آرام اور سکون تج دیتی ہے۔ کیا وہ ماں صرف اس لائق ہے کہ کفن کا کپڑا آپ خرید کے دے دیں، صابن خرید کے دے دیں، عطر خرید کے دے دیں، لوہبان خرید کے دے دیں اور کہیں کہ لے جاؤ ان کو دفن کر دو؟ اس ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ یہ کہاں سکھایا جاتا ہے؟ اسی طرح کے مدارس میں سکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح کے علماء سکھاتے ہیں کہ ماں کی قدر و قیمت کتنی ہے، اس کو تم سمجھو۔ یقینی طور پر باپ بے پناہ مشقتیں جھیلتا ہے صرف اس لیے کہ میری اولاد چین اور سکون سے رہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب یہ تمام آسائشیں نہیں تھیں، بجلی نہیں تھی، لانٹین جلتی تھی، دیا جلتا تھا، اس میں بھی لوگ پڑھتے تھے، اس میں بھی لوگ ڈی ایم بنتے تھے، اس میں بھی مفسر بنتے تھے، اس میں بھی قاری بنتے تھے، اس میں بھی محدث بنتے تھے۔ لیکن آج یہ تمام آسانیاں ہیں، ورنہ پہلے زمانے میں کوئی بلب جلتا تھا کہیں کنارے بادشاہ کے گھر کے پاس، کتاب لے جا کے وہاں پڑھتے تھے۔ آج اتنی آسانیاں ہیں، صاف ستھری چھپی ہوئی کتابیں ہیں، لائٹ ہے، ساری آسانیاں موجود ہیں، لیکن کتنا ہمارے بچے پڑھتے ہیں؟ ابھی موبائل کا نام سنا؟ موبائل لے کے بیٹھے رہیں گے کسی میڑ کے نیچے، کسی کھیت میں، کسی پیڑ پر جا کے بیٹھے رہیں گے، چھپ کر دیکھیں گے۔ اچھی چیز اگر ہوگی تو چھپ کر کوئی آدمی نہیں دیکھتا ہے۔ پہلے زمانے میں کیا ہے، جب شادیاں ہوتی تھی غیر مسلموں کی، اس میں ناچ ہوتا تھا، نوٹنکی جس کو کہتے تھے اس زمانے میں، آج بھی ہوتا ہوگا لیکن اب تو عورتیں ناچنے لگیں، اس وقت مرد ناچتے تھے۔ اس ناچ کو دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ جاتے تھے، جب باہر سوتے رہتے تھے
تو کہیں گھر والوں کو پتہ نہ چلے، لحاف پھیلا دیتے تھے، چادر پھیلا دیتے تھے، چپے سے چلے جاتے تھے اور سن کے ناچ دیکھ کے آ کے پھر سو جاتے تھے۔ گھر والے سمجھتے کہ بیٹا سو رہا ہے، بھیا سو رہا ہے۔ لیکن آج تو ناچ گانا سب ہمارے جیب میں، جہاں دبایا نہیں، جو چاہیں آپ، جو چیزیں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں وہ خود سے دکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک آپ دیکھیں گے تو خواہش بڑھے گی، دوسرا تیسرا، اس کے بعد آپ کہیں گے اللہ غفور ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، اے اللہ توبہ 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 معاف کر دے۔ لیکن اگر اس پر اصرار کرتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ بگڑ جائیں گے۔ اس لیے آج بہت ضرورت ہے کہ اپنی بیٹے اور بیٹیوں پر ایک ایک چیز پر نگاہ رکھیں۔ قرآن نے اس وقت ازواج مطہرات سے کہا تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ گھر میں رہیں عورتیں۔ ازواج مطہرات سے کہا جا رہا ہے جن کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے ہیں، ہمارے دل میں ذرا سا خیال بھی نہیں آ سکتا ہے کہ ان کا قدم غلط اٹھے گا، لیکن اللہ ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں گھر میں رہنا۔ وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ دیکھو جب کوئی آدمی آئے بات کرے تو بہت نرمی سے بات مت کرنا۔ عورتوں کی آواز کے اندر ویسے بھی نرمی ہوتی ہے، اگر اور نرم ہو جائیں گی تو جو آدمی کا ہے کچا ہوگا، جس آدمی کے دل کے اندر کھوٹ ہوگی، آپ یقین کیجئے کہ چلا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے کہا تھا آنکھوں کا بھی زنا ہے، کان کا بھی زنا ہے، ہاتھ کا بھی زنا ہے، پیر کا بھی زنا ہے، اور اس کی تصدیق جو ہے وہ شرمگاہ کرتی۔ ایک آٹو پہ کچھ لوگ جا رہے تھے، آٹو الٹ گیا، اس میں ایک نوجوان بچی تھی، آپ ہمدردی کے ماتحت گئے، اس کو اٹھایا۔ ہم مانتے ہیں کہ آپ نے بہت ہمدردی کی وجہ سے اس کو اٹھایا۔ وہیں ایک بوڑھا بھی تھا، اس کو تو آپ نے ہاتھ نہیں لگایا، کیا وہ آپ کی ہمدردی کا نہیں ضرورت مند تھا؟ اس کو بھی ضرورت تھی۔ لیکن جب اس بچی کو آپ نے اٹھایا اور وہ ٹھیک بیٹھ گئی تو اس نے آپ کی طرف دیکھ کے کہا شکریہ، آپ کے دل میں اس کے لیے جگہ بنی، اور اس نے کہہ دیا ذرا سا آ جائیے گا کبھی، میرا گھر فلاں جگہ ہے۔ اب آپ نے جانا شروع کر دیا، گفتگو شروع کر دیا، چائے پینا شروع کر دیا، ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اگر وہیں تک رہے تو ہم سمجھیں کہ وہ ہمدردی تھی، اور اس ہمدردی کی بنیاد پر آپ اس کے گھر تک پہنچ گئے۔ لیکن اگر آخری کام آپ نے کر لیا تو بس ہو گیا کام، بیڑا تمام۔ یہ تمام کی تمام گویا تمہید تھی اس کام کے لیے جو اٹھایا تھا آپ نے، جو کہا تھا آپ نے، جو کان سے سنا تھا، اس کے گھر پیروں سے چل کے گئے تھے، یہ سب اسی میں جڑ جائے گا۔ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے کہا تھا۔ آج تو فتنے کا دور ہے، قدم قدم پر فتنے ہیں، اور آپ کو ہلاکت کے دہانے پر لے جا کے کھڑے کر دیتے ہیں۔ ایسے میں تو بہت چوکنا رہنا چاہیے، بہت چوکنا رہنا چاہیے۔ اور شیطان تو ہمارا ازلی دشمن ہے، ہر وقت لگا رہتا ہے، اور ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا سے کہے گا شیطان کی نماز نہ پڑھو، مولانا سے نہیں کہے گا۔ وہ جانتا ہے کہ مولانا تو نماز کے بارے میں رٹے ہوئے ہیں، 5 وقتہ نماز فرض ہے ورنہ ڈنڈے پڑیں گے، ان سے یہ نہیں کہے گا، ان کو نفل پڑھائے گا، فرض چھوڑوا دے گا۔ ایک وکیل صاحب ہیں تو ان کے لیے شیطان اسی طرح کا وکیل ٹائپ کا آئے گا تاکہ ان کو بہکا سکے، دوسرے کو نہیں بہکائے گا۔ سیدھا سادہ ہوگا تو کہاں سے بہکائے گا؟ ایک پروفیسر صاحب ہیں تو ان کو اسی طرح کا آئے گا شیطان بہکانے کے لیے۔ ایک آدمی جا رہا تھا تو شیطان تھا، اس نے کہا کہ سامنے جو گھر ہے گرنے والا ہے، ہٹ جاؤ یہاں سے، ادھر سے جلدی سے گزر جاؤ۔ بیچارہ پیچھے ہٹ گیا، اتنی دیر میں مکان گر گیا۔ تو اس نے پوچھا کہ بھیا تم کون ہو؟ تو کہا 100 مرتبہ جس پر دن بھر میں تم لعنت بھیجتے ہو وہی میں ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس سے پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اگر میں لعنت بھیجتا تھا؟ کہا اگر مکان گرنے سے تمہاری موت ہوتی تو تم شہید ہو جاتے،
میں تم کو شہادت کا درجہ نہیں دوں گا۔ تو وہ اتنا ہمارا دشمن ہے، ایسے ایسے بہکائے گا، کچھ کہنے کی بات نہیں۔ تو ہم کو اور آپ کو بہت چوکنا رہنا ہے۔ رات کافی ہو چکی ہے، صرف میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو اولاد دی ہے اس اولاد کی قدر کیجئے، اور اس کی قدر یہ ہے کہ اس کو صحیح تعلیم و تربیت دیجئے۔ اور ہم آپ علم کو دو حصوں میں جو تقسیم کرتے ہیں نا، دنیاوی اور اخروی، اللہ کے رسول کی حدیث کو اگر پڑھیے تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس معنی کر کے کہ اگر دنیا میں کوئی کام دنیا کا کام سمجھ کے کرتے ہیں اور آخرت کی کوئی نیت نہیں ہے تب تو وہ دنیا ہو، لیکن اگر آخرت کی نیت ہے تو وہ دنیا نہیں رہی۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، جیسا بوؤ گے کل ویسے ہی کاٹو گے۔ اگر ببول لگاؤ گے تو ببول کا کانٹا ملے گا، سیب نہیں ملے گا۔ اگر آم لگاؤ گے تو آم ملے گا، جو قسم لگاؤ گے آم کی، دسہری لگاؤ گے تو لنگڑا نہیں ملے گا، لنگڑا لگاؤ گے تو دوسرا آم نہیں ملے گا، جو قسم لگاؤ گے وہی آم ملے گا۔ دنیا میں اللہ نے جو مہلت دی ہے، اس مہلت کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمارا اور آپ کا اصلی جو ٹھکانہ ہے وہ آخرت ہے، اس لیے اس آخرت کے لیے ہمیشہ ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول کی دو دعائیں ہر وقت سامنے رکھا کیجئے۔ اللہ کے رسول کہا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اور دوسری دعا تھی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع۔ دونوں دعاؤں کو ملا لیجئے تو اللہ کے رسول علم نافع کی دعا مانگتے تھے، علم غیر نافع سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ اگر وہ علم آپ کی ذات کے لیے مفید ہو، آپ کے گھر والوں کے لیے مفید ہو، آپ کے بچوں کے لیے مفید ہو، آپ کے گاؤں والوں کے لیے مفید ہو، ملک و ملت کے لیے مفید ہو، وہ تمام علوم ہم کو سیکھنا چاہیے۔ اور جو علم آپ کے لیے نافع نہ ہو، آپ کے گھر والوں کے لیے مفید اور کارآمد نہ ہو، ملک و ملت کے لیے مفید اور کارآمد نہ ہو، اللہ کے رسول نے اس علم سے پناہ مانگی ہے۔ ہر وقت ہمیں سوچنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو ہم کیا دے رہے ہیں۔ آج جو لوگ نرسریوں میں بھیجتے ہیں، چلڈرن میں بھیجتے ہیں، اور نہ جانے کیا ایسے ایسے نام سے اسکول کھل گئے ہیں کہ اب نام لینا بھی مشکل ہے۔ سارے پرندے، سارے سورج، چاند، ستارے کل ختم ہو گئے، اتنے اسکول کھل گئے ہیں۔ اور اس میں صرف آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اس کا ڈریس کیسا ہے، اس کا موزہ کیسا ہے، اس کا جھولا کیسا ہے، لیکن کیا سکھایا جا رہا ہے اکثریت اس کے بارے میں نہیں سوچتی۔ ایک آدمی ہے جس کے گھر میں کبھی ناچ و گانا نہیں ہوتا ہے، اور جب اسکول جاتے ہیں بچے، چھوٹے چھوٹے بچے معمولی پروگرام کرتے ہیں، اس میں بھی ناچنا اور گانا سکھاتے ہیں، اور جب وہ بچے گھر میں آ کے ناچنے لگتے ہیں تو اب آپ کا دماغ کیا ہے، آسمان پر پہنچتا ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ میں نے تو اپنے بچوں کو کبھی کیا ہے ٹی وی نہیں دکھائی، کسی کے گھر جانے نہیں دیا، یہ کہاں سے ناچنا اور گانا سیکھ لیے؟ تو کہتا ہے اسکول میں یہ سب ہوتا ہے۔ سورج نکلتا ہے تو اس کی پوجا کی جاتی ہے، جبکہ ہم کو بار بار کہا گیا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ توحید تو ہماری رگ رگ میں ہونا چاہیے، اور ہر وقت ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، جیسے وہ تنہا خالق ہے، تنہا مالک ہے، تنہا رازق ہے، ویسے ہی تنہا وہ معبود برحق ہے۔ یقینی طور پر اگر یہ تمام عقائد آپ کے صحیح ہوں اور اسی طرح سے عبادت اسی کے مطابق ہو، اس کے بعد اخلاق بھی اسی سانچے میں آپ کے ڈھلے ہوئے ہوں، آپ سر سے لے کر پیر تک مسلمان ہوں، آپ کی وضع قطع مسلمان کی ہو، نام بھی مسلمان ہو، کام بھی مسلمانوں کا ہو، سر سے لے کر پیر تک سب ہو۔ یہ نہیں کہ ہاتھ تو مسلمان ہو، پیر کیا ہے غیر مسلم ہو، کہیں اور چل کے جائے۔ ایک ایک چیز کے اندر کیا ہے اسلامی شعار داخل ہونا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے سب کو مخاطب کر کے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، سر سے پیر تک۔ آج دیکھ لیجئے
ایسے ایسے فتنے تیار ہو رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ سوچئے تو عجیب و غریب لگتا ہے کہ اتنے مدارس، اتنے ادارے، اتنے علماء، اتنی جماعتیں باقاعدہ گلی گلی کوچے کوچے دوڑ رہی ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہو جائے، دیندار لوگ بن جائیں، اچھے بن جائیں، دھوکے باز نہ رہیں، لیکن دوسری طرف دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہم کو کیا ہے نہ کہیں لے جا رہے ہیں۔ ہم کو تو یہ معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ان پر ایمان لے آنا صرف تنہا کافی نہیں ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ کے رسول پر سچا اور پکا ایمان ہو، آپ کی تعظیم دل میں ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جب تک آپ دنیا میں تھے آپ کی نصرت کرنا، آپ دنیا سے چلے گئے تو جو دین آپ لے کے آئے ہیں اس دین کی نصرت اور مدد کرنا، جو قرآن اللہ کے رسول پر نازل ہوا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دو گے تب کامیاب ہو۔ اور اللہ کے رسول نے ایک ایک چیز کھول کھول کر بیان کر دی کہ ایک دور آئے گا، بہت سے لوگ جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، تم کو غلط کہیں گے ہم نبی ہیں، ہم رسول ہیں، ہم امام مہدی ہیں، ہم فلاں ہیں۔ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے کا، اور باقاعدہ ایک ایک صفات ان لوگوں کی ذکر کر دی کہ دجال کی صفت کیا ہوگی، کہاں پیدا ہوگا، کیسے آئے گا، امام مہدی کا نام کیا ہوگا، کہاں پیدا ہوں گے، سب کچھ احادیث میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن بھی موجود، اللہ کے رسول نے بھی بتایا، اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے، پھر زمین پر اللہ آخر میں بھیجیں گے، دجال کو وہ قتل کریں گے۔ لیکن آپ بہار چلے جائیے تو وہاں نکل رہا ہے ایک اور کہہ رہا ہے کہ میں ہوں مہدی، اس کے بعد پھر میں مسیح موعود ہوں، اس کے بعد مان لی کیا کیا کہے گا۔ یہ تو اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، اور اپنے بعض وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم عام جیسے انسان پیدا ہوئے ہیں ویسے نہیں ہیں، ڈائریکٹ اللہ نے ہم کو وہ کیا۔ اور آپ کی جو عدالتیں انصاف کے لیے قائم ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم فیصلہ کرتے ہیں ایشور سے دعا کر کے تب فیصلہ کرتے ہیں۔ ارے وہاں تو آپ کے سامنے کاغذات ہونا چاہیے، گواہ ہونا چاہیے، ثبوت ہونا چاہیے، اس کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہیے۔ ایسے دور میں اپنے آپ کو بچانا، دین کی حفاظت کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے ہم کو ہر وقت فکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے بڑی نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے، اس نعمت کی قدر کیجئے، اپنے دین کی قدر کیجئے، اپنی اولاد کو دیندار بنائیے اور ان کے دین کی حفاظت ہر وقت کیجئے۔ اگر بچے اور بچی کو آپ کہیں اسکول میں بھیج رہے ہیں، کیسے وہ جاتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کب چھٹی ہوتی ہے، ایک ایک چیز کی فکر ہونی چاہیے۔ لیکن آج تو لوگ بچیوں کو موبائل پکڑا دیتے ہیں، رات میں وہ جا کے چھت پہ معلوم نہیں کس سے بات کرتی، اور اس کے بعد جب چلی جاتی ہیں کہیں تب کہتے ہیں ارے یہ کا ہوئے گا، موری بٹیا تو ایسی نہیں تھی۔ لیکن جب وہ بات کرتی تھی تب آپ کو تو معلوم تھا کہ چھت پہ جا کے 12 بجے رات تک کس سے بات کرتی۔ ایک آدمی اپنی بیوی سے بھی ضرورت کے لیے بات کرتا، مشکل سے 5 منٹ 10 منٹ، بہت اگر دور ہوگا اور بہت ضرورت ہوگی چلیے آدھا گھنٹہ مان لیں۔ لیکن آپ کا بیٹا، آپ کی بچیاں 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے کس سے بات کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا جب خراب ہو جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں، گھر سے باہر پیر نکال دیتی ہیں، تب تمام ہنگامے مولانا سے دعا کروائیں گے، مولانا سے کہیں گے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، ارتداد پھیل رہا ہے معاشرے میں۔ لیکن سبب کون بنا ہے؟ آپ بنے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، ایک باپ نے آ کے اپنے بیٹے کی شکایت کی، کہا میری بات مانتا نہیں ہے۔ حضرت عمر نے اس کو بلایا باپ کو، اور اس کے بعد بیٹے کو بلایا اور بیٹے سے کہا تمہارے یہ ابا ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ان کی کوئی بات تم مانتے نہیں ہو، ان کا حق نہیں ادا کرتے ہو۔ تو اس بیٹے نے کہا کہ
امیر المومنین میرا بھی کچھ حق بنتا ہے؟ کہا ہاں بنتا ہے۔ کہا دو موٹے موٹے کچھ سنا دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو تمہاری ماں ہے، جب تمہارے باپ نے شادی کی تھی تو دینداری کو ترجیح دینا چاہیے تھا، ٹھیک ٹھاک عورت ہوتی، صاف ستھری ہوتی، اخلاق کی۔ اس کے بعد کیا ہے، جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہارا نام اچھا رکھنا چاہیے تھا، اور اس کے بعد جب تم بولنے کے لائق ہو گئے تھے تو تم کو قرآن سکھانا چاہیے تھا۔ کہنے امیر المومنین رک جائیے، ابا سے پوچھا یہ تینوں حق ادا کیے ہیں؟ ایسی عورت سے شادی کیے ہیں کچھ نہیں، میرا نام جو ہے کیڑا مکوڑے کے نام پہ رکھ دیے، اور ان سے پوچھئے کہ قرآن سکھلائے ہیں مجھ کو، کبھی کلمہ پڑھائے ہیں؟ کچھ نہیں پڑھایا۔ تو حضرت عمر نے کہا خالی بیٹے کی شکایت کرنا جانتے ہو؟ ایک بھوپال میں بزرگ گزرے ہیں، اس لیے کہ اب تو سونے کا موڈ ہے، اس لیے قصہ واقعہ سنا رہا ہوں، ورنہ میں واقعات سناتا نہیں ہوں۔ مجددی بہت بڑے پیر صاحب تھے، تو بھوپال کی نواب کی بیوی آئی اور کہا حضرت بچے میری بات نہیں مانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بیگم مرغی پال لو۔ تو وہ سمجھی کہ لگتا ہے کسی اور خیال میں ہے، کشف وشف ہو رہا ہے کیا، یہاں نہیں ہے۔ کہا حضرت میں کہہ رہا ہوں کہ میرے بچے میری بات نہیں مان رہے ہیں۔ تو کہا کہہ تو رہا ہوں مرغی پال لو۔ کہنے لگے حضرت میں سمجھ نہیں پائے۔ تو کہنے لگے بیٹھو میں سمجھاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا دو عورتیں تھیں، دونوں کا گھر برابر میں بنا ہوا تھا، بیچ میں ایک دیوار تھی، اس دیوار میں چھوٹا سا سوراخ تھا، ایک غریب تھی ایک مالدار تھی۔ جب غریب کے گھر کوئی مہمان آتا تھا تو اسی جو طاق تھا یا روشن دان تھا اسی سے اپنی اس عورت کو جو امیر تھی آواز دیتی اور کہتی بہن ایک انڈا دے دو مہمان آئے۔ ایک دن مانگا دے دیا، دو دن مانگا دے دیا، تیسرے دن مانگا دے دیا، اس کے بعد چوتھے دن اس نے کہا بہن مرغی پال لو۔ تو کہنے ٹھیک ہے وہ تو سمجھ میں آتا ہے، انڈا مانگا انڈا نہیں دیا، تو اس نے کہا کہ پال لو۔ میں ابھی تک نہیں سمجھ پائی۔ تو انہوں نے کہا آج بیٹے کی شکایت کر رہی ہو، کل بٹیا کی شکایت کرو گی، پرسوں شوہر کی شکایت کرو گی، اس کو راضی کر لو۔ رب کائنات اگر تم سے راضی ہو جائیں گے تو بیٹا بھی راضی رہے گا، بٹیا بھی راضی رہے گی، شوہر بھی راضی رہے گا، گھر کے سارے لوگ صحیح ہوں گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، وہ خفا ہے ہم سے، اس لیے ساری پریشانیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو سدھارنا چاہیے، اور سدھارنے کے بعد دعا بھی کرنا چاہیے، تدبیر بھی کرنا چاہیے۔ اللہ دعائیں بھی سنتا ہے، تدبیروں کو کامیاب بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق۔ نہیں نام تھا لیجیے، لائیے جلدی جلدی لائیے۔ محترم حضرات، یہ جو پروگرام ہوا بچوں نے جو پیش کیا اور کارکردگی پیش کی ہے، اب اس کے نتیجے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا مسابقہ جو ہوا تھا وہ مسابقہ قرات تھا، اس میں 5 بچوں نے شرکت کی تھی۔ حکم حضرات نے جن بچوں کی پوزیشن طے کی ہے ان کے نام میں لے رہا ہوں۔ پہلی پوزیشن محمد سیف ابن محمد اسلم، محمد سیف ابن محمد اسلم، قرات۔ دوسری پوزیشن ہے رشید احمد ابن حافظ عزیز احمد، دوسری پوزیشن ہے رشید احمد ابن حافظ عزیز احمد۔ تیسری پوزیشن ہے محمد مکرم ابن مولانا شفیق احمد، تیسری پوزیشن ہے محمد مکرم ابن مولانا شفیق احمد۔
اب اسی قرات کا تشجیع نام بھی دے دیجیے اسے ساتھ میں. عبد الحنان ابن مجیب الرحمن. عبد الحنان ابن مجیب الرحمن. محمد مصعب ابن حافظ معراج الدین. دوسرا جو مسابقہ ہوا تھا وہ حفظ قرآن کریم کا تھا، جس میں 5 بچوں نے شرکت کی تھی. حکم حضرات نے جن کی پوزیشن طے کی ہے ان میں پہلا نام ہے محمد عاصم ابن جمال الدین. حفظ محمد عاصم ابن جمال الدین. پہلی پوزیشن محمد عاصم ابن جمال الدین. دوسری پوزیشن ہے عبداللہ ثاقب ابن حافظ انوار الحق. تیسری پوزیشن ہے محمد رہبر ابن محمد شاہ عالم. حفظ کا تشجیع نام محمد صادق ابن محمد عرفان آ رہا ہے. محمد رہبر. محمد رہبر تیسری پوزیشن. ہاں یہ جھولا بھی لو. محمد صادق ابن عرفان احمد. محمد اوصاف ابن رئیس احمد. تیسرا مسابقہ ہوا تھا مسابقہ خطابت. مسابقہ خطابت میں بھی 5 بچوں نے شرکت کی تھی. حکم حضرات نے جو پوزیشن طے کی ہے، پہلی پوزیشن اسد اللہ ناصر. پہلی پوزیشن مسابقہ خطابت اسد اللہ ناصر. دوسری پوزیشن ابو کاشف رضا. تیسری پوزیشن محمد اطہر. فیاض احمد شاہی اختر. وہ اطہر. نظامت کے فرائض انجام دیا. بلا دیے نظامت کے فرائض ہو گئی تقریر. اب ترتیب سے بلاؤ تو نماز چھٹن نہ تاکہ. نظامت کے فرائض انجام دیا حنظلہ رشید. ترانہ میں 3 بچے اذہان مبارک، محمد ارمان، محمد یوسف. عربی تقریر اسد اللہ ناصر. انگلش تقریر حنظلہ شاداب. فقہی سوال و جواب عبد المومن. شاہد کریم عبداللہ جاوید. شاہد کریم عبداللہ جاوید. عبد الرحیم واحد کریم.
مکالمہ محمد یوسف محمد یوسف، محمد عامر، سعد کریم، محمد واصف، محمد ایاز، ابو سمرہ، اصغر علی۔ محمد انس، محمد انس، محمد سالم، اذہان مبارک، عبد الرحمن، عبد الرحمن، یہ مکمل ہو گئے۔ حافظ و قاری محمد ابو ذر صاحب، استاد مدرسہ عربیہ منبع العلوم خیر آباد۔ حافظ و قاری محمد نعمان صاحب، استاد مدرسہ رحمانیہ ولید پور۔ حافظ و قاری ساجد اطہر صاحب، استاد جامعہ انواع العلوم جہانہ گنج۔ حضرت مولانا مفتی محمد صادق صاحب، استاد مدرسہ رحمانیہ ولید پور۔ حضرت مولانا خلیل اللہ صاحب، نائب ناظم اعلیٰ، نائب ناظم مدرسہ مظہر العلوم ابراہیم پور۔ نہیں، انجام یہی دیے ہیں۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب سکندر، استاد مدرسہ تعلیم الاسلام جامع مسجد اعظم گڑھ۔ حضرت دعا فرما دیں۔ شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقضاء۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين۔ اے اللہ تو کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے۔ اے اللہ تو ہی سب کچھ ہے، ہم تیرے بندے ہیں، ناتواں اور کمزور ہیں۔ غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہم کرتے ہیں۔ اے اللہ گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، رات کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں، جان بوجھ کر بھی ہم گناہ کرتے ہیں اور انجان میں بھی۔ بڑے بڑے گناہ بھی ہم سے سرزد ہوتے ہیں اور چھوڑے گناہ بھی۔ اے اللہ گناہوں کی گٹھری لے کر تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اے اللہ ہمیں اعتراف ہے کہ ہم گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں۔ اے رب کریم تو ہماری گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سے زیادہ ہمارے گناہوں اور غلطیوں کو جانتا ہے۔ اے اللہ تو اس کو درگزر فرما۔ اے اللہ تو ہم کو دین پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ جو بچے اس طرح کے مدارس میں پڑھتے ہیں، اے اللہ تو ان کو دین کا داعی، دین کا سپاہی، دین کا مبلغ بنا دے۔ اے اللہ تو ان کو استقامت عطا فرما۔ اے اللہ تو ان کو صحیح علم نافع عطا فرما۔ علم غیر نافع سے ان کو اے اللہ تو دور رکھ۔
اے رب کریم آج جو معاشرے میں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں ان برائیوں سے ہم سب کو تو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہماری اولاد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان مساجد کی تو حفاظت فرما جہاں تیری عبادت کی جاتی ہے۔ اے اللہ ان اداروں اور مدرسوں کی تو حفاظت فرما جہاں تیرے دین کو سیکھا جاتا ہے۔ اے رب کریم ہم کمزور ہیں لیکن تو طاقتور ہے۔ اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اے اللہ تو ہماری ہر طرح سے مدد فرما۔ اے اللہ دشمنوں کے قید اور شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہم سب کو تو دین پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ جی اس طرح کے مدارس ہیں دارالعلوم، اے اللہ تو اس کی حفاظت فرما۔ وہاں جو بچے پڑھتے ہیں اے اللہ ان کو دیندار بنا دے۔ اے اللہ تو ان کو دین کا مبلغ اور دین کا سپاہی بنا دے۔ اے اللہ جو وہاں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اے اللہ تو ان کو ہر طرح کا سکون عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ ذمہ دار ہیں اے اللہ تو ان کی نصرت عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ مال والے ہیں ان کے دلوں میں ڈال دے کہ اس طرح کے اداروں کی وہ مدد کریں۔ اے اللہ جہاں تیرے دین کی حفاظت ہو رہی ہے اے اللہ تہاں تیرے دین کو سیکھا جا رہا ہے اے اللہ ہم سب کو تو تن من دھن سے اس میں اپنے آپ کو قربان کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے رب کریم اچھا خاصا وقت گزر چکا ہے اے اللہ اس وقت دعائیں تو قبول کرتا ہے، دعا ہی کا وقت ہے اے اللہ ہم ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے رب کریم تو ہماری دعاؤں کو سن لے۔ اے اللہ جو بوڑھے ہیں جو کمزور ہیں اے اللہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی داڑھیاں سفید ہو چکی ہیں اے اللہ تو ان کی لاج رکھ دے۔ اے اللہ بہت سے بچے نابالغ ہیں اے اللہ بہت سے لوگ حافظ ہیں اے اللہ تو ان کے حفظ کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما، ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو ہماری اولاد کو دیندار بنا دے۔ اے اللہ جہاں ہم رہیں اے اللہ وہاں دین کی نشر و اشاعت ہو، جتنا ہم سے ہو سکے اے اللہ تو ہم کو اس میں لگا دے۔ اے رب کریم دنیا میں جب تک ہم رہیں تیرا نام لیتے رہیں، دنیا سے جب جانے لگیں تو تیرا نام لیتے ہوئے جائیں۔ اے رب کریم ہم سب کو تو حفاظت فرما۔ اے اللہ تو اس مختصر سی دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔